نتیجے کے اعتبار سے۔ اب اس کو لگنا چاہیے یا تو واقعتاً کوئی دنیاوی ضرورت پوری ہو رہی ہو، آپ کی ضرورت ہے، کھانے کے لیے کچھ کرنا ہے، کھیتی باڑی کرنی ہے، کوئی دکان ہے، اس میں بھی آدمی اپنی ضروریات کے دائرے کو وسیع نہ کرتا چلا جائے، اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے اسی کو بڑھانا مقصود نہ بنا لے، اسی کا پجاری نہ بن جائے۔ ایک بہت ہی پیارا شعر ہے حضرت بیدل کا، عبد القادر، میرزا عبد القادر بیدل، اور یہ بہت پسند تھا حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو، پڑھتے رہتے تھے۔ ہرس قانے نیست بے دل، ورنہ درکار حیات ہرچہ ما درکار داریم، اکثرش درکار نیست۔ یہ ہمارا لالچ ہے، ہماری ہرس ہے کہ جو قناعت نہیں کرنے دیتی، ورنہ اے بے دل ہم نے اکثر وہ چیزیں جو کو اپنے لیے ضروری قرار دے دیا وہ ضروری نہیں ہے۔ ہرس قانے نیست بے دل، ورنہ در کار حیات، زندگی کے سارے معاملے کے اندر ہر چما درکار دارین، وہ تمام چیزیں جنہیں ہم نے ضروری سمجھ لیا ہے، درکار سمجھا ہوا ہے کہ یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری، یہ بھی درکار ہے، یہ بھی درکار ہے، اکثرت درکار نیست، اس کی اکثریت جو ہے وہ درکار نہیں، ضروری نہیں۔ تو اس لیے اب یا تو انسان اپنی کوئی دنیاوی حقیقی ضرورت پوری کرنے کے لیے وقت صرف کرے، یا دین کی اور آخرت کی کمائی کے لیے صرف کرے۔ اب نیند ہے، استراحت ہے، یہ بھی انسان کی ایک ضرورت ہے، یہ ضرورت پوری کرے انسان۔ کھانا ہے، یہ انسان کی ضرورت ہے، لہذا اس کو تو اس کے اندر شامل سمجھیے۔ اب جو وقت بچ گیا ہے وہ سارا کا سارا آخرت کو بنانے اور کمانے میں، دین کی خدمت میں لگنا چاہیے۔ کہاں بچ گیا آپ کے پاس؟ ٹائم بچا ہی نہیں۔ پیس ٹائم جس کو کہتے ہیں، کوئی ہابی ہے جی میری، بس وقت گزاری کا مشغلہ ہے، وقت گزاری، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ کو وقت گزارنے کے لیے مشغلہ چاہیے، یا ضروریات زندگی کے لیے وقت صرف ہونا چاہیے، اور یا پھر وہ وقت لگنا چاہیے آخرت کے بنانے اور کمانے میں۔ جو دو چیزوں سے تیسری کیٹیگری آ جائے گی وہ مالا یعنی، اس کا کہ اس سے کوئی تعلق ہی نہیں، لا حاصل بے مقصد، بلا ضرورت۔ یہ انسان کے اسلام کی خوبی ہے، یہ بھی گویا کہ احسان کا درجہ ہو گیا، من حسن الاسلام، اسلام کے بعد درجہ ایمان، ایمان کے بعد احسان، تو من حسن اسلام المرء، ایک انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے، حسن یہ ہے، ترکہ ما لا یعنی ہے، اس کا چھوڑ دینا ہر اس چیز کو جو اس کے لیے لا حاصل ہو، غیر ضروری ہو۔ عن ابی حمزہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ جن کو ہم جانتے ہیں حضرت انس حضور کے خادم تھے، ان کی والدہ 9 برس کی عمر تھی ان کی جبکہ حضور کی خدمت میں چھوڑ گئی تھی کہ حضور یہ بچہ آپ کے پاس رہے گا، آپ کی خدمت کرے گا، آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوگا۔ اور یہ انس ابن مالک یہ ہے جو کہتے ہیں کہ میں نے اتنے سال حضور کے ساتھ گزارے ہیں خادم کی حیثیت سے، ایسا بھی موقع کبھی نہیں آیا کہ آپ نے مجھ سے یہ کہا کہ اے انس تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ جھڑکنا، ڈانٹنا، ڈپٹنا تو بہت دور کی بات ہے، شفقت، ملاطفت، ملائمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا جز تھی۔ اب ان کی کنیت ہے ابو حمزہ، عن ابی حمزہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خادمے کے نیچے میم کیوں آ گئی ہے، زیر کیوں آ گئی ہے؟ جی جی عن تو آ رہا انس سے پہلے،
چلیے ٹھیک ہے، بدل کہہ لیں، صفت کہہ لیں، ٹھیک ہے چلیے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے روایت کیا، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، رواہ البخاری و مسلم. اب یہ حدیث کے روایت کے اعتبار سے چوٹی کے درجے کی حدیثوں میں سے، اور اس میں ذرا کیٹیگوریکل ڈینائل دیکھیے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی شے پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. اس سے اونچی اخلاقی تعلیم کیا ہوگی؟ لیکن اس کا مفہوم عام طور پر محدود سمجھا جاتا ہے کہ آپ اچھا پہننا چاہتے ہیں تو اپنے بھائی کو بھی اچھا پہنائیں، آپ اچھا کھانا چاہتے ہیں تو اپنے بھائی کو بھی اچھا کھلائیں. اچھا بھائی بھی ایک حقیقی بھائی ہے، ایک چچا زاد بھائی ہے، ایک بھائی جو ہے وہ دادا کی نسل سے چل کر بھائی بن گیا. یہ تو پھیلتا جائے گا، ہر انسان دوسرے انسان کا بھائی ہے، کم سے کم ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، دائرہ تو پھیلتا جائے گا. لہذا ایک طرف تو گویا کہ لوگوں کی طرف خیر اور بر، تبرع، اس کی تلقین ہو گئی، لیکن اصلاً یہ حدیث ہم نے خاص طور پر جو کوٹ کی ہے وہ کس اعتبار سے؟ یہ دعوت دین کے لیے بنیادی موٹیو ہے. آپ نے اگر دین کو اپنے لیے پسند کیا ہے اور آپ اپنے بھائی کو اس کی دعوت نہیں دے رہے تو آپ میں ایمان کی رمق بھی نہیں. آپ نے خود اپنے آپ کو جہنم سے بچنے کا تو سامان کر لیا ہے اور اپنے بھائی کو جہنم کی طرف جاتے دیکھ رہے ہیں، اور ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، ایمان کی رمق بھی نہیں. لا یؤمن احدکم، یہ دعوت کا سب سے بڑا موٹیو ہے. میرے بھائی، میری اولاد، میرے رشتہ دار، میری قوم، دائرہ وسیع ہوتا جائے گا. تنظیم اسلامی کا جو ہمارا تاسیسی قرارداد، اس کی پھر تشریحات ہیں. ہر شخص کو داعی ہونا چاہیے، اور دعوت کا دائرہ قوا انفسکم، اس کے بعد واہلیکم، اس کے بعد اپنا کنبہ قبیلہ، یا اس کے بعد اپنی قوم، یا قوم اعبدوا اللہ، اس کے بعد پوری نوع انسانی ہے. یہ سب سے بڑی خدمت خلق ہے. اس لیے کہ کھانا پینا پہننا یہ تو صرف اس دنیا سے متعلق ہے. جو آخری زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے خیر اور اس کی بھلائی میں آپ دوسروں کو شریک نہیں کرنا چاہ رہے. اپنی طرف سے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں، پھر کوئی ریجیکٹ کرتا ہے تو وہ اس کے ذمہ ہے، اس کی جواب دہی وہ خود اللہ کے ہاں کرے گا. لیکن اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو آپ اس حدیث کی زد میں آ جائیں گے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اب ایک حدیث آ رہی ہے کہ جو اسلام کے قانونی نظام کی ایک اہم ترین شق ہے. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواہ البخاری و مسلم. یہ بھی پھر روایت کے اعتبار سے بہت اونچی حدیث ہے. نہیں حلال ہے کسی مسلمان کا خون، یعنی خون بہانا، اس کی جان لینا حلال نہیں ہے